إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ماہ رمضان اسے اللہ رب العالمین نے ایام معدودات کہا ہے، گنتی کے دن۔ واقعی وہ گنتی کے دن انتہائی تیزی کے ساتھ ہم سے گزر گئے۔ ابھی کل قریب کی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ماہ رمضان کی مبارکباد دے رہے تھے، اور اب ہم اس مہینے کو اپنے سے رخصت ہوتا ہوا دیکھ کر غمزدہ ہیں کہ جو ایمانی فضا اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی برکت سے قائم کی تھی، وہ فضا ہم سے رخصت ہو رہی ہے۔ مہینہ رخصت پذیر ہے، یہ اپنی بساط لپیٹ رہا ہے، اور جلد ہی 2-3 دن کے اندر ہم سے آپ سے رخصت ہونے والا ہے۔ پھر ہم نے اس مہینے میں جو کچھ اعمال کیے ہیں، اچھے یا برے، ہم نے اس مہینے کے جو تقاضے پورے کیے ہیں یا جن ضروری تقاضوں کو ہم نے فراموش کیا ہے، یہ مہینہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف اللہ کے پاس جا کر گواہی دینے والا ہے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم مقصرین کو، ہم کوتاہی کرنے والوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف کرے، اور ہمیں اپنے مقبولین بندوں میں شامل کر لے، محرومین میں، خاسرین میں، ناکام ہونے والے لوگوں میں ہمارا آپ کا شمار نہ کرے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی عبادت کے ایسے موسم اور خوشی کی یہ گھڑیاں ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ بار بار صحت اور ایمان عافیت کے ساتھ لاتا رہے، اور اپنی توفیق سے ہم کو نوازتا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جہنم سے آزاد ہونے والوں میں بنا دے۔ بزرگوں اور دوستوں، یقیناً اس مہینے نے ہمارے اندر خیر کے کچھ بیج بوئے ہیں، خیر کے کچھ پودے لگائے ہیں۔ ہم کو اور آپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری یہ پودے مرجھانے نہ پائیں۔ جس قدر عمل کرنا ضروری ہے، اسی قدر عمل کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ سلف صالحین جہاں 6 مہینہ رمضان کی آمد کی اللہ سے دعائیں کرتے تھے، وہیں 6 مہینہ رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کی دعا کرتے تھے۔ اس طریقے سے سال بھر وہ رمضان میں مشغول ہوتے تھے۔ رمضان کب آ رہا ہے 6 مہینے پہلے سے فکر ہوتی تھی، اور رمضان کی عبادت قبول ہوئے گی کہ نہیں، اس کے لیے وہ 6 مہینہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ عبادتوں پر باقی رہنا، دین پر استقامت کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔
اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو اللہ پر میں ایمان لایا اور پھر اس پر جم کے رہو، قائم رہو۔ یقیناً ماہ رمضان کی آمد سے اور ایمانی فضا قائم ہونے سے وہ شیاطین کو جکڑ بند کر دیے جانے کے نتیجے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مسجدیں آباد رہی۔ ہم سب نے کوشش کی کہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھیں۔ بہت کم لوگوں ہوتے تھے پچھلی صفوں کے اندر جو مسبوق ہو جایا کرتے تھے، اور سنن و نوافل کا بھی ہم نے اہتمام کیا۔ رمضان کے روزے میں بہت حد تک ہم نے اپنی زبانوں پر بھی کنٹرول کیا اور اپنے اعضاء اور جوارح کو بھی کنٹرول کیا تاکہ اللہ کی معصیت نہ ہو۔ رمضان کی راتوں میں دیر تک ہم نماز پڑھتے رہے، دروس سنتے رہے۔ آخری عشرے میں آپ جگ رہے ہیں، آخری عشرے کے اندر آپ عبادتوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ نے اپنا رشتہ قرآن سے بھی مضبوط کیا، صدقہ اور خیرات سے مضبوط کیا۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کو رخصت کرتے کرتے آپ اپنی عبادتوں کو بھی رخصت کر دیں اور مسجد سے اپنا رشتہ توڑ لیں، پھر ہارے جی کبھی نماز میں آئے کبھی نہیں آئے، نہ سنت قبلیہ کا خیال، نہ بعدیہ کا خیال، نہ پہلی سنت پڑھا نہ بعد کی سنت پڑھا، جو ہماری نماز کی تکمیل کا سبب ہے اور ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے اور رب تعالیٰ سے ہماری قربت اور نزدیکی کو بہت زیادہ بڑھانے والی چیزیں۔ قرآن مجید جو ہدایت اور نور ہے اور شفا ہے اور موعظت ہے، ذکرہ ہے، نصیحت ہے، جس کے سائے میں امت زندہ رہی تو ساری دنیا پر حکومت کر گئی۔ ہم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا، اور اگر کچھ پڑھا تو صرف پڑھنے کی حد تک ہی پڑھا، تلاوت معنوی نہیں کی، نہ اس کے معنی کو سمجھا، نہ اس کو بڑھتا اور نہ اس کی دعوت دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم پستی اور ذلت کے قعر مذلت میں گر گئے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ نے قوموں کو عزت اور عروج بخشا، اور آج یہ کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، حفظ خانے موجود ہیں، مدارس اور جامعات موجود ہیں، لیکن اس وقت دنیا کی سب سے ذلیل قوم اگر کوئی ہے دنیا کی نگاہوں میں تو مسلمان ہے۔ اس لیے اس قرآن سے رشتہ آپ کا ہمیشہ ہونا چاہیے۔ رمضان کے بعد بھی پڑھنے پڑھانے کا اور مطالعہ کا، مذاکرہ کا اور اس میں تفاہم اور تعقل کا سلسلہ قائم رہنا چاہیے۔ جو خیر خیرات آپ نے رمضان میں بکثرت کیا ہے، تھوڑے ہی صحیح، لیکن وہ سب نیکی باقی رہنی چاہیے۔ دیکھیے نیکیوں کی بقا اور نیکیوں کے بعد نیکیوں کا سلسلہ جاری رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی پہلی نیکی قبول ہوئی۔ رمضان اگر آپ کو قبول ہوا اور اس کی عبادت آپ کی قبول ہوئی تو اس کا عملی اور ظاہری ثبوت کیا ہوگا کہ رمضان کے بعد کی زندگی آپ کی اچھی گزرے گی۔ نمازوں سے آپ کو محبت ہوگی، تلاوت سے آپ کو محبت ہوگی، قیام لیل سے آپ کو محبت ہوگی، قرآن سے، ذکر و دعا سے محبت ہوگی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ آپ کا پنپے گا، بڑھے گا۔ لیکن اگر یہ سب کیفیت آپ نے نہیں پائی، رمضان کے 1-2 دن کے بعد آپ نے اپنے مسجد سے رشتہ توڑ دیا، ذکر و اذکار سے آپ بے اعتنائی برتنے لگے، صدقہ خیرات کی طرف آپ کی طبیعت نہیں مچلی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کو آپ نے صرف تقلیدی طور پر گزارا، ایک رسم کی حیثیت سے گزارا، ثواب سے آپ کو محرومی رہی، کیونکہ نیکیاں اپنے پیچھے نیکیوں کو لاتی اور بدیاں اپنے پیچھے بدیوں کو لاتی، تو یہ ہے قبولیت کا مقام۔ تو ایسا نہیں ہو کہ ماہ رمضان اگر ختم ہو رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، اس کو تو رخصت ہونا ہی ہے، یہ ایک موسم ہے، وقت ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے خاص مواسم ہمارے لیے عطا کیے ہیں عبادت کے، تاکہ ہم کم عمری میں بھی، اپنی کم عمری کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں۔ لیکن عبادت اس مہینے کے لیے ہی خاص نہیں ہے، عبادت تو ہماری اس وقت تک ہے جب تک کہ ہماری جان میں جان ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو جب تک کہ تم مسلمان نہ رہو۔ موت کے وقت تک مسلمان رہنا ہے، اللہ کا تابع دار رہنا ہے، اور موت کے وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرما اور عبادت کے اچھے اثرات ہماری زندگی میں نمایاں اور ظاہر فرما، اور ہم کو گناہوں سے معافی دے اور گناہوں سے ہمارے دلوں کے اندر دوری پیدا فرما۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ جاتے جاتے یہ ہم کو پیغام دے رہا ہے کہ ہم نے جو ٹریننگ دی ہے تم کو، 1 مہینے تک تمہاری نگاہوں پر، تمہارے کانوں پر، تمہاری زبانوں پر جو ہم نے پہرا لگایا ہے،
کہ تم بجز مرضی مولا کچھ نہیں بول سکتے، ہم نے تمہارے لیے کھانے پینے پر روک لگائی تھی، اللہ کے لیے تم نے حلال چیزوں کو چھوڑا تو حرام کو ہمیشہ چھوڑتے رہنا۔ یہ ٹریننگ ہے 1 مہینے کی، یہ تقویٰ کی جو تم نے آبیاری کی ہے اور تقویٰ کے جو بیج بوئے ہیں، دیکھو یہ ایسا نہ ہو کہ سوکھ جائیں۔ اس بے وقوف عورت کی طرح مت بن جانا جو بڑی محنت سے سود کاٹتی ہے اور اس کی گٹھڑ بناتی ہے اور پھر اپنی پوری محنت اور مشقت کو چشمے زدن میں وہ کینچیوں سے کاٹ کاٹ کر کے سود کو، دھاگے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، جس کو اس نے بڑی محنت سے کاتا تھا اور اس کو اس کا گٹھڑ باندھا تھا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، جس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو اپنی محنت کی کاتی ہوئے سود کو، اس طریقے سے مت ہو جانا، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرنا، نیکیوں پر باقی رہنا۔ بزرگوں اور دوستوں، لوگوں میں اصطلاح چل پڑی ہے جمعۃ الوداع کی۔ جمعۃ الوداع یہ ایک محدث اصطلاح ہے، نئی اصطلاح ہے۔ اس اصطلاح کا کہیں کوئی وجود شریعت کے اندر نہیں۔ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جمعۃ الوداع کہنا، حجۃ الوداع تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن جمعۃ الوداع نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل اہل بدعت نے، شیعہ اور خرافیوں نے اس کو جمعۃ الوداع کہہ دیا اور اس کی فضیلت میں حدیثیں گڑھی اور اس موقع کے لیے دعائیں گڑھی جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ اس کو سن کر کے حیرانی ہوگی کہ یہ جمعۃ الوداع اہل بدعت کی یہاں اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر اس میں کوئی شخص آتا ہے اور آخری یہ جو جمعہ ہے اگر 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا، آج سے یعنی جمعہ سے لے کر کے فجر کے وقت تک اگر جماعت سے اس نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے تو اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر اس نے نماز نہیں پڑھا ہے تو 100 سال کے چھوڑے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے ایک دن کے نماز پڑھنے سے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام کے ساتھ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ کتنا بڑا کھلواڑ ہے۔ اعدائے اسلام نے کس طریقہ کا بیج زہر کا بویا ہے۔ بلکہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایک حدیث سنائی جاتی ہے، سوشل میڈیا میں وائرل کی جاتی ہے کہ جمعۃ الوداع کو جو کوئی 4 رکعت نماز پڑھے گا ایک سلام سے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا 1 مرتبہ، اور سورہ قدر پڑھے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 13 مرتبہ، اور سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر 13 مرتبہ۔ اس طریقے سے اگر 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ قدر اور سورہ کوثر 13 مرتبہ، تو اس کے 400 سال کی نماز معاف ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہا حضرت علی کی طرف منسوب کرتے ہیں، شرم آتی ہے کہ 1000 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، 1000 سال کی نمازیں معاف ہوگی۔ جھوٹ پر جھوٹ یہ دیکھیے کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، آدمی کی عمر تو 60-70 سال کی ہے، 400 سال کی نماز معاف کروا کے کیا کریں گے؟ بہت اچھا سوال ہے، تو اس کا بھی جواب دے دیا۔ یہ دیکھیے کتنے شاطر ہوتے ہیں دشمنان اسلام کہ یہ اگر کوئی سوال کرے گا تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ تو کہا تمہارے بابا دادا پردادا لکردادا جتنے تمہارے خاندان میں گزرے ہیں سب کی چھوڑی ہوئی نمازوں کا کفارہ یہ 4 رکعت نماز ہو جائے گی۔ واہ، سمجھا؟ تو یہ سب کیا ہے؟ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمعۃ الوداع، اور اس کو کہتے ہیں جمعہ یتیمہ۔ یتیم ہو رہا ہے جمعہ، اس کے بعد اس کی کوئی بہن نہیں آ رہی ہے اس مہینے میں، اس مبارک مہینے کے بعد مبارک مہینے میں اب اس کی کوئی بہن یعنی کوئی دوسرا جمعہ نہیں آ رہا ہے، اس لیے یہ یتیم جا رہا ہے، تو اس کا نام رکھ دیا جمعہ یتیمہ۔ اور 1994 میں بیت المقدس کے اندر خوب فائرنگ ہوئی یہودیوں کی، تو بہت سارے لوگ مر گئے، تو وہاں جو حماس کے لوگ تھے، وہاں جو ملا مولوی لوگ تھے، وہاں جو اخوانی تھے، انہوں نے اس کا نام رکھ دیا جمعہ یتیمہ، کیونکہ بہت سارے بچے اس دن یتیم ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو جمعہ یتیمہ ہے، یا جمعہ یتیمہ اس لیے کہ اس کی کوئی بہن نہیں ہے، اکیلی ہے، یا جمعۃ الوداع ہے، اور اس کے لیے مختلف اور من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے دوسری جماعتوں کے اندر جوہلا جو ہے دور دیہات سے شہر کی طرف رخ کرتے ہیں، جوک در جوک صبح سے ہی لوگ شہر کی طرف بڑھتا ہوتا ہے دیہاتوں کے اندر ہندوستان میں، اور بڑی مسجد میں کسی بڑے عبا اور جبہ اور چوغا پہننے والے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوگا جمعہ کی، اور وہ پہلے آ کر کے وہی مختلف من گھڑت 4 رکعت نماز جس کا میں نے ذکر کیا، جسے علامہ شوکانی نے اور دوسرے علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ وہ نماز ہے جس کا ذکر موضوع حدیث کی کتابوں کے اندر بھی نہیں ملتا۔ یہ وہ ضعیف حدیث ہے کہ موضوع اور ضعیف روایتوں پر جو علماء نے کتابیں لکھی ہیں امت کو باخبر کرنے کے لیے، ایسی کتابوں میں بھی اس کا پتہ نہیں، یہ زبانی چل رہی ہے۔
دشمن اسلام نے کیا ہے۔ تو ان نمازوں کو پڑھنے کے لیے صبح سے ہی شہر کی مسجدوں میں حاضری کا ایک سلسلہ لگا رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہمیں سنت کے مطابق عبادت کرنی ہے، اخلاص اور متابعت، اخلاص اور شریعت کی پابندی، یہ عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ کوئی بھی عمل الحمدللہ ہم نہیں کرتے، مگر یہ کوشش ہونی چاہیے ہماری، یا ہوتی ہے کہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تائیدی مہر اس کے اوپر لگی تھی۔ تو الحمدللہ یہ جمعۃ الوداع تو نہیں ہے، لیکن ہاں یہ رمضان کی رخصتی ہو رہی ہے، رمضان ہم سے جا رہا ہے، اس کے لیے اہل علم کے دل رو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی محسن ہے، نیک عمل کرتا آ رہا ہے، الحمدللہ رمضان کی برکتوں سے اس نے دامن مراد بھر لیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادت پر قائم رہے۔ اور جو مسیء تھا، جس نے سستی اور کاہلی کی اور رمضان کی قدر نہ پہچانی، ہم ایسے لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم بھی مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مہینے کے آخری ایام باقی ہیں، ابھی ایک طاقرات باقی ہے، آج کا آج اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، مہینے کے اختتام میں ہی توبہ کر لو، اپنے آپ کی اصلاح کر لو، ہو سکتا ہے کہ رب کی جھونکے سے تم بھی فائدہ مند ہو جاؤ، رب کا جھونکا تمہیں بھی لگ جائے، ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر تمہیں بھی مل جائے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دروازہ کھول رکھا ہے، آج کا آج عہد کر لو، انما الاعمال بالخواتیم، اگر شہر مہینے کے خاتمے پر تمہارا عمل درست ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ضرورت ہے کہ مہینے کے اختتام پر ہم بکثرت استغفار پڑھیں، دل سے استغفار پڑھیں، یہ احساس کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہم بندے ہیں، سراپا تقصیر ہیں، خطا اور تقصیر کی کوتاہی کا ہم پتلا ہیں، ہم چاہے جتنی بھی عبادت کریں، تیرے مطلوبہ شرط کے مطابق ہماری عبادت نہیں ہو سکتی، ہم سے لازماً کوتاہی ہوئی ہے، ہم اس کے لیے اللہ تجھ سے معافی چاہتے ہیں، استغفر اللہ، اس کے معنی کو سمجھ کر کے کرو۔ یہ استغفار بہت بڑی چیز ہے، یہ استغفار انسان کے اندر سے تقصیر کو اور کوتاہیوں کو اور بھول چک کو ضائع کرتی ہے، آدمی کو اپنی کوتاہیوں کا احساس دلاتی ہے اور رب تعالیٰ کی بندگی پر مائل کرتی ہے۔ اگر کسی کے اندر عبادت کا عجب پیدا ہو کہ ہم نے رمضان کو بہت اچھی طریقے سے گزارا ہے، تو اس عجب اور کبر کو یہ استغفار توڑتا ہے کہ نہیں، تم محتاج ہو، تم مقصر ہو، تم سے غلطی ہوئی ہے، تم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو۔ اعبد العباد اعبد الخلق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی کون عبادت کرنے والا تھا، لیکن آپ بھی اپنی نمازوں کے بعد کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، میں تیری اگر تقصیر ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو عبادت کے اندر تو اس کو معاف کر۔ حج کے بعد بھی اللہ نے کہا کہ کثرت سے استغفار کرو، جی تو استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اترانے کی ضرورت نہیں ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ جو کوتاہی ہم سے ہوئی ہے اس کو معاف فرما، ٹوٹی پھوٹی بندگی کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما اور اس کے اچھے اثرات ہماری زندگی میں ظاہر فرما، تاکہ ہم ایمان اور عمل کی راہ پر لگے رہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اسی کے ساتھ، اس کوتاہی کے احساس کے ساتھ، استغفار کے احساس کے ساتھ اس مہینے کو ہم کو رخصت کرنا ہے اور اپنی عبادت میں جد و اجتہاد کرنا ہے، کمر ہمت کس کے رہنا ہے اور اللہ رب العالمین سے قبولیت کی دعا کرنی ہے۔ ساتھ ہی اس مہینے کے اختتام پر اللہ رب العالمین نے کچھ عبادتیں بھی ہم پر فرض کی ہیں، نبی کے ذریعے کچھ عبادتیں مشروع کی ہیں، ان عبادتوں کا ہمیں لحاظ کرنا ہے تاکہ ہم مزید اللہ سے قریب ہو سکیں اور ہمارے گناہ معاف ہو سکیں۔ چنانچہ انہی عبادتوں کے اندر ایک عبادت جو ہے وہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی، صدقۃ الفطر جس کو صدقۃ الابدان بھی کہتے ہیں، وہ ہمارے جان کا صدقہ ہے، ہمارے جسم کا صدقہ ہے، ہمارے روزے کا کفارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، ابو داؤد میں، سنن میں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے صدقۃ الفطر کو، اور نبی کا فرض کیا ہوا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا فرض کیا ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے صدقۃ الفطر کو تاکہ وہ ہمارے روزوں کی پاکی کا ذریعہ ہو جائے۔ روزے میں اگر نگاہ کا گناہ ہوا ہو، بو کا گناہ ہوا ہو، غیبت ہوئی ہو، چغلی ہوئی ہو، تو یہ جو صدقہ فطر ہم ادا کریں گے وہ انشاءاللہ ہمارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا اور روزہ نیٹ کلین ہو کر اللہ کے پاس ہمارا شرف قبولیت کو پہنچے گا۔ دوسرا فائدہ اس کا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا شکرانہ ہے یہ۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کا کھانا ہے۔
اغنوہم عن السوال یوم العید، تاکہ سوال نہ کر سکے، عید کے دن وہ دستے سوال لوگوں پہ دراز نہ کر سکے۔ مسکین کا کھانا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کا اور کوئی مصرف نہیں ہے، زکوٰۃ کے 8 مصرف کی طرح اس کا مصرف نہیں ہے کہ کسی کو قرض کی ادائیگی کے لیے دے رہے ہیں تو کسی کو کچھ اور دے رہے ہیں، یہ صرف مسکینوں کو دینا ہے، تُعْمَةً لِلْمَسَاکِین۔ اور اس کو باقی بھی نہیں رکھنا ہے رمضان کے بعد۔ رمضان کے اختتام میں عید سے پہلے عید کی نماز سے پہلے مسکینوں کے ہاتھ میں چلا جانا ہے اس غلے کو، یا مسکین کا کوئی وکیل ہے، نمائندہ ہے، تو اس کے ہینڈ اوور کر دینا ہے۔ کتنا دینا ہے؟ 1 سا دینا ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاعًا من طعام او صاعًا من شعیر علی کل حر او عبد وعلی کل ذکر وانثى وصغیر وکبیر من المسلمین، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا فرض کیا ہے، کھانے میں سے جو کھانا کھاتے ہو اس میں سے یا جو میں سے 1 سا، ہر بڑے پر، ہر چھوٹے پر، ہر آزاد پر، ہر غلام پر، ہر مرد پر، ہر عورت پر، مسلمان میں سے جو بھی مسلمان ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو، مرد ہو عورت ہو، یا پھر مالدار ہو غریب ہو، سب کے اوپر ہے۔ عید کے دن کی خوراک رکھ کر کے جو کچھ بچتا ہے، جتنے آدمی کی طرف سے بچتا ہے، فطرہ دے رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنا نخرج صاعا من طعام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم 1 سا غلہ نکالا کرتے۔ طعام ہے جو ہم کھاتے تھے، مختلف اشیاء کا ذکر ہے، جو سے ہو، کھجور سے ہو، منقع سے ہو، پنیر سے ہو، جس کی جو خوراک ہے، جو کھاتا ہے، جس کی غالب خوراک ہے، جو غالب خوراک ہے۔ اگر چاول زیادہ کھاتے ہیں تو جس معیار کا چاول کھاتے ہیں اس میں سے 1 سا، گیہوں کھاتے ہیں، آٹا روٹی کھاتے ہیں تو 1 سا، دودھ پنیر زیادہ کھاتے ہیں تو اس میں سے 1 سا، جو کھاتے ہیں وہ دینا ہے۔ کچھ لوگ آسانی کے لیے کہ کہاں نکالے، کہاں مسکینوں کو تلاش ہے، ہم نے مزاج بگاڑا ہے مسکینوں کا، پیسے دے دیتے ہیں۔ پوچھتے ہیں مولوی صاحب فطرہ کتنا نکلے گا؟ 2.5 کلو اور 3 کلو گیہوں کی جو قیمت ہوتی ہے وہ ہم آسانی سے بتا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 1 مرتبہ بھی کبھی پیسہ نہیں نکالا۔ خلفائے راشدین سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے پیسہ نکالا، ایون کسی صحابی کے نام کے ساتھ نہیں کوئی بتا سکتا کہ اس نے پیسہ نکالا ہے۔ یہ کہاں سے پیسے کا رواج آ گیا؟ یہ صدقۃ الابدان ہے، یہ صدقۃ الاموال نہیں ہے۔ آپ نے کاروبار کا پیسہ نکالا ہی ہے، وہ مسکینوں کے لیے کافی۔ یہ تُعْمَةً لِلْمَسَاکِین ہے، جو کھاتے ہیں اس میں سے دینا ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ تقریباً 3 کلو، مفتاب قول یہ ہے کہ تقریباً 3 کلو، 3 کلو چلو، 3 کلو گیہوں، بہترین گیہوں جو آپ کھاتے ہیں، جتنا عمدہ نکالو گے اتنا زیادہ اللہ کے پاس ثواب کو پہنچے گا۔ تو جو عمدہ کھاتے ہو آپ، اچھا کھانا۔ اب عید کے دن جو باسمتی کا چاول کا بریانی بنتا ہے وہ مطلب نہیں، جو عام دنوں میں آپ چاول کھاتے ہو، جو عام دنوں میں روٹی کھاتے ہو، اس معیار کا آٹا ہو یا گیہوں ہو یا چاول ہو، 3 کلو کا کٹ بنا کر کے 1 آدمی کا، 2 آدمی کا، جیسا بھی ہو، کسی 1 مسکین کو پہنچا دو، 2 مسکین کو پہنچا دو۔ 1 آدمی کا فطرہ بھی 2 آدمی کو دیا جا سکتا ہے، 2-3 کا بھی ایک فطرہ 1 مسکین کو دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو عید کا چاند نکلنے کے بعد سے نکالنا واجب ہے۔ کب تک؟ عیدگاہ میں پہنچنے سے پہلے تک، افضل وقت یہی ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو 1 سے 2 دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں، فقراء اور مساکین کے لیے، یا ان لوگوں کو دے دیجئے جو آپ کی طرف سے یہ ذمہ داری لیتے ہوں محلے کے اندر کہ لوگ دے دیں، اور ہم ان کی وکالت کرتے ہوئے، ان کے ریپریزنٹیو کا ہوتے ہوئے ہم جا کر کے زکوٰۃ فطرہ ان کا مسکینوں تک پہنچا دیں گے۔ آپ اس بات کو یقینی بنائیے۔ ائمہ میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور محدثین کرام کہتے ہیں کہ فطرے میں اگر روپیہ نکالو گے فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ فقہا میں صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے جو کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ پیسہ دیا جائے، ورنہ 3 ائمہ اور محدثین کرام کے نزدیک ہے کہ فطرہ قبول نہیں ہوگا۔ امام احمد سے کسی نے پوچھا کہ درہم و دینار اگر کوئی نکالے تو کہا کہ اخاف اللہ یجزئہ، مجھے اندیشہ ہے کہ فطرہ قبول نہیں ہوگا۔ کسی نے بتایا کہ عمر بن عبدالعزیز ایسا کہتے ہیں، کہا عمر بن عبدالعزیز کی پیروی کرو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نکالا ہے پیسہ، خلفائے راشدین نے نہیں نکالا ہے۔ اگر کسی ایک صحابی کا بھی عمل معلوم ہو جائے تو بھی ہم یہ کہیں گے کہ صحابی کا عمل اگر نبی کے عمل کے خلاف ہو تو قابل رد ہے، چہ جائے کہ تابعی کا قول، تبع تابعی کا قول، اس کا کیا ویلو ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، نص صریح یہ ہے کہ جو غلہ ہم کھاتے ہیں وہ معیاری غلہ، صاف ستھرا 3 کلو کے حساب سے
اپنے بچوں کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، جس کا کھانا خرچہ ہمارے اوپر واجب ہے اس کی طرف سے ہم کو نکال دینا ہے، اور یہ سب عیدگاہ سے پہلے جانے سے ہونا چاہیے۔ یا تو آپ فقیر مسکین کو دیجیے یا اس کے نمائندے کو دے دیجیے، لیکن اپنی طرف سے اس فطرے کی ادائیگی یقینی بنائیے تاکہ یہ مال آپ کا پاک ہو۔ اسی کے ساتھ مہینے کے اختتام پر جب چاند نکل جائے، اب 29 کے دن تو ظاہر ہے کہ چاند کی رویت کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کہیں سے خبر آئے گی، اعلان ہوگا، تب جا کر کے ہم نکلیں گے۔ تو عید کے چاند کا جب اعلان ہو جائے تو اس وقت سے لے کر کے عیدگاہ پہنچنے تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العالمین کی کبریائی اور اس کی حمد و ثنا بیان کرو، چاند نکلنے کے وقت سے لے کے کب تک؟ عیدگاہ پہنچنے تک، امام کے مصلی پر کھڑے ہونے تک۔ جب نماز ہو جائے تو پھر تکبیر بند ہو گیا، اب اس کے بعد آ جائیے ایسے ہی بلا تکبیر پڑھے ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ تو تکبیر مغرب کے وقت سے لے کر کے یعنی چاند نکلنے کے، اور اگر 29 کی خبر نہیں آئی تو 30 تو آخری مہینے کا دن ہے، تو سورج کے ڈوبتے ہی ہوئے ہی تکبیر شروع کر دو۔ مرد بآواز بلند مسجدوں کے اندر، بازاروں کے اندر، گھروں کے اندر، اور عورتیں آہستہ سے، اور اپنے گھروں کے اندر صرف اس حد تک آواز کریں کہ ان کی آواز گھر کے باہر نہ جائے، لیکن یہ کثرت سے تکبیر ہونی چاہیے، کثرت سے تکبیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریف۔ جس کی توفیق سے ہم نے مہینہ رمضان کا روزہ رکھا، جس کی توفیق سے قیام اللیل کیا، جس کی توفیق سے جو کچھ اللہ نے توفیق دی نیکی کا کام کیا، یہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا کلمہ ہے۔ جتنے زیادہ سے زیادہ اس کلمے کو بولنا ہے، پوری رات جب تک آپ سوتے نہیں ہیں بستر پر بھی سو جائیے۔ اب جو حضرات معتکف ہیں، اب یہ اپنا اعتکاف کب ختم کریں گے؟ چاند نکلنے کے بعد، جب چاند نکل جائے، معلوم ہو گیا کہ صاحب 29 کو چاند آ گیا، خبر ہو گئی 8 بجے، رویت ثابت ہو گئی، اعلان ہو گیا، تو ٹھیک، اور نہیں تو 30 تاریخ کو سورج کے ڈوبنے کے ساتھ ہی، کیونکہ آخری عشرہ ختم ہو گیا، چاند نکل گیا، رات آ گئی، اذان مغرب ہو گئی تو عشرہ شروع ہو گیا تھا۔ 20 رمضان تھا، مغرب سے پہلے ہم اس میں داخل ہو گئے تھے، اور 29 یا 30 کو جب چاند ہو گیا، اور 30 کو تو چاند ہونے نہ ہونے کا کیا سوال ہے، تو مغرب کی اذان کے ساتھ معتکف اپنے اعتکاف سے نکل جائے، کیونکہ اس کا آخری عشرہ مکمل ہو گیا۔ اب وہ گھر جائے، کھائے پیے، آرام کرے۔ کچھ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ سیدھا مسجد سے عیدگاہ کو جائے، سیدھا مسجد سے عیدگاہ کو جائے، اس رات میں بھی مسجد میں اپنے آپ کو روکے رکھے، اور سیدھا مسجد میں جائے، مسجد سے ہی وضو کر لے، گھر سے نیا کپڑا منگوا لے، اگر ضرورت ہے اس کو نئے کپڑے کی تو کپڑا منگوا لے، یہیں سے نہا دھو کر کے خوشبو لگا کر تکبیر پڑھتا ہوا جائے، اور عیدگاہ سے جانے کے بعد تب وہ جائے۔ لیکن یہ سلف کا، بعض سلف کا عمل ہے۔ امام مالک کہتے تھے کہ مجھے یہ عمل زیادہ پسند ہے کہ عیدگاہ سے ہو کر کے ہی گھر جائے، لیکن الحمدللہ اہل علم نے کہا کہ آخری عشرہ چاند کے نکلنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، اب کوئی شرعی بندش اور پابندی اس معتکف کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے گھر ایزیلی جا سکتا ہے، خوشی خوشی جا سکتا ہے۔ اب وہ رات کثرت سے تکبیر اور تحلیل کی، تو یہ صورتحال ہوئی۔ اور اس کے بعد ماشاءاللہ عید کی صبح ہے تو فجر کی نماز با جماعت پڑھیے، اول وقت پہ پڑھیے، اور اس کے بعد جا کر کے گھر میں غسل کیجیے۔ غسل کرنا سنت ہے، غسل کرنا سنت ہے، سنت ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، معذور آدمی ہے، نہیں غسل کرنا چاہتا، الحمدللہ غسل نہ کرے، تولیہ وغیرہ سے بدن خشک کر لے، کچھ گری تولیہ سے خوشبو وغیرہ لگا لے، اپنا کپڑا پہن لے، لیکن غسل واجب نہیں ہے۔ جیسے جبکہ جمعہ کا غسل واجب ہے، صحیح قول کے مطابق جمعہ کا غسل واجب ہے، اگر بیماری بڑھنے کا اندیشہ نہ ہو تو جمعہ کے دن غسل کر کے آؤ۔ اور یہ جمعہ کی عید جو ہے مسلمانوں کی، جو یہ آج کی عید ہے، یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ اہمیت کی عید ہے۔ بس ہے یہ کہ وہ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے تو اس لیے اس کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے، ورنہ یہ تو فرض ہے، اور وہ سنت مؤکدہ ہے یا واجب ہے۔ اس کا غسل بھی فرض ہے، غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، وہ غسل مستحب ہے۔ اس کے بعد نیا کپڑا پہنے، یہ اچھا سے اچھا کپڑا کوئی ہو وہ پہنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلہ پہنتے تھے، خاص حلہ جمعہ کے دن اور عید کے لیے اگر آدمی سلا لے تو یہ مسنون عمل ہے۔ اور جانے سے پہلے کچھ تاک کھجوریں کھا کے جاتے تھے، 3 کھجور کھائے، 5 کھجور کھائے، 7 کھجور کھائے، کھجور کھا کر کے جائے تاکہ یہ سمجھے کہ افطار کا دن ہے۔
یہ خوشی کا دن ہے۔ مومن کے لیے 2 خوشی کا وقت ہے، افطار، یوں تو ہر دن ہم افطار کرتے ہیں، لیکن آج افطار ہو گیا، واجب روزے سے اب سال بھر کے لیے افطار ہو گیا، 1 مہینے کا روزہ رکھا، فطری خوشی ہوگی اس وقت۔ اور اصل خوشی تو ہوگی روزے دار کو جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء رب، تو یہ خوشی فطری ہے، اور ایک حقیقی خوشی جو ہوگی وہ روزے دار کو اللہ سے ملاقات کرنے کے وقت ہوگی، جب وہ روزے کا بے شمار ثواب عطا فرمائے گا اور ایک مخصوص دروازے ریان سے اس کو داخلے کی سرٹیفکیٹ ملے گی، اس وقت خوشی کا وقت ہوگا۔ تو افطار کر کے جائیں، اور ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آئیں۔ تاکید ہے کہ اپنی عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں، حتیٰ کہ حائضہ لڑکیاں، حائضہ عورتیں بھی جائیں، مصلی سے دور رہیں، مسجد سے دور رہیں، اگر مسجد میں نماز ہو رہی تو مسجد کے احاطے میں نہ آئیں، عیدگاہ کا جو دائرہ ہے اس دائرے سے باہر رہیں، اگر وہ دائرہ گھرا ہوا ہے تو نہیں، ایک فٹ بال کا میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے، تو ایک حد تک جہاں تک ہے وہاں تک قنات گھیر دیں کہ یہاں مصلی ہے، اس کے بعد کچھ کرسیاں منتظمین کو چاہیے کہ وہ رکھ دیں تاکہ نماز اور خطبے تک عورتیں کھڑی نہ ہو، دھوپ کے اندر وہ بیٹھ سکے، کچھ ان کے لیے بھی سائبان کر سکے، معذور مستورات کے لیے جگہ متعین کر دیں تاکہ وہ وہاں بیٹھیں۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام عطیہ کی انصاریہ کی روایت ہے کہ عورتوں کو لے جاؤ، بالغات کو لے جاؤ، پردہ نشینوں کو لے جاؤ، نئی نویلی دلہنوں کو لے جاؤ، حتیٰ کہ حائضہ کو بھی لے جاؤ جو مصلی عید سے رہے گی، کم سے کم مسلمانوں کی دعا میں، پکار میں اور خیر کی مجلس میں شریک ہو سکے گی۔ تو یہ اسلام کا شعار ہے، اسلام کی پہچان ہے، اور صحیح قول یہ ہے کہ واجب ہے، اس لیے عید کی نماز پڑھنی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص سے عید کی نماز فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، نہیں پڑھ سکا، کہ جب تک گیا سلام ہو گیا، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ گھر لوٹ کر کے اسی پیٹرن پر، جس پیٹرن پر وہ عید کی نماز پڑھتا ہے، پہلی نماز میں 7 تکبیرات، اس کے بعد الحمد شریف اور سورت، اور دوسری رکعت میں قیام کے بعد دوسری رکعت میں سجدے سے اٹھنے کے بعد اور قرأت سے پہلے، دونوں ہی رکعتوں میں قرأت سے پہلے، پہلی رکعت میں 7، راجح قول ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ سبع فی الاولی، تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ اکبر کہا، اور سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کے بعد اللہ اکبر 6 مرتبہ کہا، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورت شروع۔ تو یہ 6-7 مرتبہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ اس پیٹرن پر آدمی کرے۔ اگر کوئی معذور ہے، نہیں جا سکتا، مفلوج ہے، نہیں جا سکتا، اپنے گھر کے اندر بھی اس شکرانے کو وہ اسی انداز پر ادا کرے جو طریقہ ہے عید کی نماز کا۔ یہ کچھ ضروری مسائل تھے اس مہینے کے اختتام پر۔ کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کیجئے، اپنی کوتاہیوں کے لیے معافی چاہیے، اور ایک نئے عزم کے ساتھ اور اس مہینے کی برکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعد کے مہینوں کے اندر بھی کوشش کیجئے۔ سال بھر کا روزہ اگر آپ کو چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے، کہ جس نے من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال فکأنما صام الدہر کلہ، جس نے رمضان کے روزے پورے کر لیے پھر 6 روزے رکھے، پھر 6 روزے رکھے، تو گویا اس نے زندگی بھر کا روزہ رکھا، یعنی سال بھر کا روزہ رکھا، کیونکہ نیکیاں 10 گنا ہوتی ہیں، تو ماہ رمضان 10 مہینے کے برابر، اور شوال کے 6 روزے 60 روزے کے برابر، 60 دن کے برابر، گویا 2 مہینہ، تو 12 مہینہ ہو گیا۔ اس طریقے سے اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ رکھ لے اور شوال کے 6 روزے رکھ لے تو پوری زندگی روزہ رکھنے والا سمجھا جائے گا، اللہ کے نزدیک اس کو ثواب ملے گا۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 2 رمضان سے ہی ہم شروع کریں، 2 رمضان سے پہلا روزہ رکھ لو بھائی، 2 رمضان کو اس کے بعد رکھیں گے، نہیں، آپ آخری سے بھی رکھ سکتے ہیں، بیچ سے بھی رکھتے ہیں، شروع سے بھی رکھ سکتے ہیں، کنٹینیوسلی رکھ سکتے ہیں، چھوڑ کر کے رکھ سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ کے اوپر اگر رمضان کا روزہ فرض قضا ہے، بیماری کی وجہ سے کوئی روزہ ٹوٹ گیا، یا حائضہ عورتوں کی بیماری کی وجہ سے ان کے روزے ٹوٹ گئے، تو عید کے بعد پہلے وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں، اس کے بعد پورے مہینے شوال کے اندر 6 روزہ رکھ کر کے اس ثواب کو وہ حاصل کر سکتی ہیں۔ ھذا وباللہ توفیق، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔